وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور نئے چیف سلیکٹر شاہد افریدی کی سوچ اور راہیں الگ، اور یہ ایک راستے پر کیسے چلیں گے؟ شاہد افریدی اور بابر اعظم ایک ہی منزل اور ایک ہی راستے کے کیسے ہمراہی بنیں گے؟ کراچی ٹیسٹ کی ڈکلیریشن نے ساری کہانی کھول دی۔ سال بھر میں ایک بھی ہوم ٹیسٹ میچ نہ جیتنے کا بدترین ریکارڈ پاکستان کے نام۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی گزشتہ انتظامیہ کے دوران بابر اعظم کو مکمل اختیار تھے اور وہ ایک با اختیار کپتان کہے جاتے تھے۔ عمران خان کے بعد جس طرح بابر اعظم کو یوٹیلائز کیا گیا بطور کپتان، جتنے اختیارات دیے گئے شاید ہی کسی اور کپتان کے پاس ہوں، یا پھر وسیم اکرم کو کچھ حد تک، پھر انضمام الحق کچھ حد تک اتنے زیادہ با اختیار کپتان بنے تھے۔ لیکن اب حالات ایک بار پھر یو ٹرن لے رہے ہیں، اور حالات ہیں وہ بابر اعظم کے ہاتھ سے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں، جیسا کہ گزشتہ دنوں سلیکشن کے حوالے سے دیکھنے میں آیا، اور کراچی ٹیسٹ میچ کی جو ڈکلیریشن تھی وہ اس نے ساری کہانی کھول دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بابر اعظم کی اور شاہد افریدی کی جو راہیں ہیں یا منزل ہے یا سوچ ہے وہ الگ ہے، دونوں الگ الگ خط پہ چل رہے ہیں، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے۔ اور جس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، یہاں پر میں کچھ ان لوگوں کو بھی جواب دینا چاہوں گا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد افریدی کے خلاف میں کیوں بولتا ہوں۔ دیکھیں، جو شاہد افریدی اچھا اقدام اٹھائے گا لازمی طور پر میں اس کی سپورٹ کروں گا۔ اگر میں کہیں غلط ہوں، آپ مجھے تنقید کر سکتے ہیں، نکتہ چینی کر سکتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں بابر اعظم غلط ہوگا، آج جیسے کہ میں ڈکلیریشن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہاں بابر اعظم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر اس کا سپورٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے کوئی پیروکار ہیں، خدا نہ کرے کوئی آپ کے وہ کوئی مذہب کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ کو جو چیز آپ کو صحیح لگتی ہے، ایک ہی بندہ آپ کے لیے حرف آخر نہیں ہوتا۔ اگر آپ بابر اعظم کو اچھی بات پر اس کو تعریف کر رہے ہیں تو اس کی غلط بات پر تنقید بھی بنتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ذرا بات کروں گا، اور اس کے حوالے سے اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اور شاہد افریدی کو بھی اور بابر اعظم کو بھی مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان ٹیم کو کس سمت میں لے کر چلنا ہے، آگے کی پلاننگ کیا ہے، تمام چیزیں صحیح ہو جائیں تب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے، ورنہ کپتان بابر اعظم کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اگر معاملات اتنے خراب ہیں تو صحیح چل سکتے نہیں ہیں، تو پھر اس سے بہتر یہی ہوگا۔ تو یہ خیر بہرحال نقطۂ آغاز ہے ان چیزوں کا، اس لیے میں یہاں پر ذرا تفصیل سے بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ بات صحیح نہ ہو، لیکن یہ اس کا نقطہ آغاز ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں مزید نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسا کہ میں نے شاہد افریدی کے بارے میں کہا کہ وہ عبوری چیف سلیکٹر نہیں رہے، اب وہ انہیں ایک مکمل طور پر با اختیار چیف سلیکٹر بنایا جا رہا ہے۔ یہ شروع میں شاید یہ بات کسی کو عجیب لگی ہو، لیکن اب 2 سے 3 دن کے اندر یہ حالات مزید سامنے آ جائیں گے کہ چیف سلیکٹر مستقل طور پر بنائے جا رہے ہیں یا نہیں بنائے جا رہے۔ لیکن بہرحال یہاں پر میں سب سے پہلے بات کروں گا کراچی ٹیسٹ میچ کی ڈکلیریشن کے حوالے سے۔ اسکواڈ کی جو چینجنگز ہیں اس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ فیصلہ بابر اعظم نے نہیں کیا، بابر اعظم سے یہ فیصلہ کرایا گیا ہے کہ پاکستان کی اننگز ڈکلیئر کی جائے، اور نیوزی لینڈ کو 138 رنز کا ٹارگٹ دیا، جس کے جواب میں وہ 61 رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے 1 وکٹ کے نقصان پر۔ اور اگر ان کو بیڈ لائٹ نہ ہوتی تو یہ اس ٹارگٹ کے بہت قریب آ سکتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا رسک لیا گیا۔ یہ رسک اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ نے فیصلہ دلیرانہ کرنا تھا تو پھر دلیری دکھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی کپتان اننگز ڈکلیئر کرتا ہے، اس کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، تو اپنے جو بیٹسمین کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو پیغام جاتا ہے کہ ہم نے مزید 4 سے 5 اوورز کھیلنے ہیں، آپ جتنا کوشش کریں، جتنے میکسیمم رنز حاصل کر سکتے ہیں کریں۔ اور اگر تو اس صورتحال کو دیکھا جائے تو لگتا نہیں ہے کہ بابر اعظم نے ایسا کوئی پیغام سعود شکیل یا میر حمزہ کو دیا ہو جنہوں نے 71 رنز کی شاندار شراکت قائم کی تھی۔ اس کا اندازہ، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آخری اوور جو کہ سعود شکیل جیسا بیٹسمین جو کہ وکٹ پر سیٹ تھا، 50 بنا چکا تھا، اس نے کھیلا، لیکن میڈن اوور کیا، کوئی شاٹ کھیلنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کپتان یہ اوور بھی مکمل نہیں ہونے دے گا، 5ویں گیند کے بعد انہیں ڈکلیئر کر دے گا۔ اور شاید بابر اعظم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ انہیں اننگز ڈکلیئر کرانے کا کہا جائے گا، اس لیے ٹیم مینجمنٹ نے یا کپتان نے وکٹ پر موجود سعود شکیل یا میر حمزہ کو پیغام نہیں بھیجا تھا۔ ذرا میں اوورز کے بعد دیکھتا ہوں کہ آخری جو 6 اوور سے اس میں صورتحال کیا رہی، اس کے بعد آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کہانی در حقیقت کس طرف جا رہی ہے۔
تو یہاں پر دیکھیں جو 1واں اوور تھا، یہ آخری اوور میں 6واں اوور تھا، اس کا دیکھا جائے تو میڈن اوور رہا، 1واں اوور تھا اننگز کا پاکستان کا، اس میں پاکستان کا کوئی بیٹسمین رنز نہیں بنا سکا۔ 101 یعنی کہ جو 101واں اوور تھا اس میں صرف ایک لیگ بائی کا سکور بنا، حالانکہ پورا اوور سعود شکیل جیسے بیٹسمین نے کھیلا تھا۔ اور اس کے بعد اوور نمبر 102 میں سعود شکیل نے ایک چوکا لگایا، جبکہ 130 نمبر میں جو اوور تھا اس میں 2 رن بنے اور 4 رنز بائی کے بنے، جبکہ 104 جو آخری اوور تھا پاکستان کے اننگز کا اس میں کوئی رن نہیں بنا۔ یہ صورتحال رہی ہے، تو اس کے بعد کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اننگز ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا یا کپتان بابر اعظم نے فیصلہ کر لیا تھا؟ اگر کر لیا ہوتا تو یقیناً آخری اوور میں زیادہ سے زیادہ رنز لینے کی کوشش کی جاتی، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی، یہاں تو رنز نہیں لے رہے تھے، ہمارے پلیئر نے آخری اوور میڈن کھیلا۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نہ ہی انہیں پتہ تھا اور نہ ہی کپتان بابر اعظم کو پتہ تھا، اور اس طرح کے فیصلے اگر باہر سے بیٹھ کے کیے جاتے رہیں گے اور کھیل میں جو میدان میں کھیل رہے ہیں کھلاڑی ان کو صورتحال کا پتہ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گی پاکستان کے لیے۔ اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کچھ لوگ اس کو چیف سلیکٹر شاہد افریدی کے ساتھ مخالفت کی بات سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اگر آپ شاہد افریدی کہیں آپ کو ملے تو پوچھنا کہ میرا ان سے تعلق کیسا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ، لیکن جہاں میری ایک عادت ہے کہ آپ جب کسی چیز کو غلط نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ کو پھر صحافت نہیں بنانا اختیار کرنی چاہیے۔ اچھا، بہت سارے لوگ سرفراز احمد کے بارے میں کہتے تھے کہ جی میں اس کے خلاف بہت بولتا ہوں۔ سرفراز احمد نے جو اچھا کھیلا، میں نے بتایا کہ اس ریکارڈ قائم کیا، سب سے زیادہ 4 بار پاکستان کے واحد کھلاڑی بنے ہیں جو کہ ایک اننگز میں وکٹ کیپر بنے ہیں، جو کہ ایک میچ کی دونوں اننگز میں 50+ اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے۔ گزشتہ روز میں نے اچھی اس پہ رپورٹ بنائی، لیکن جب وکٹ کیپنگ میں کیچ چھوڑے اس کے اوپر ہی بنائی۔ تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ آپ سرفراز کو ڈیگریڈ کرو اور رضوان کو لے آؤ۔ جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ رضوان ٹاپ پلیئر ہے، لیکن جب اس کی کارکردگی خراب ہوئی اور ون ڈے فارمیٹ میں خاص طور پر وہ مڈل آرڈر میں اچھا نہیں کھیل پا رہے تھے تو میں نے یہی کہا کہ اب سرفراز احمد کو موقع دینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں جو میرے پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے۔ تو یہ تو تھا ہمارے جو آخری جو 6 اوورز ہیں۔ اگر دیکھا جائے آخری جو 5 اوورز ہیں ان میں پاکستان کی جانب سے صرف 6 رن بنے، جن میں ایک چوکا شامل تھا اور 5 لیگ بائی کے شامل تھے، لیگ بائی کا ایک چوکا تھا۔ تو یہ صورتحال رہی تھی۔ تو اس کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی جو ٹیسٹ میچ ہے وہ کس طرح اس کا ڈکلیئر کیا گیا، اور جس طرح یہ کیا گیا میرے خیال میں گو کہ یہ دلیرانہ فیصلہ ہے، لیکن کپتان کے حوالے سے، کپتان کے اختیارات کے حوالے سے اور شاہد افریدی کی جو اس میں مداخلت ہے اس کے حوالے سے صورتحال واضح طور پر سامنے آ چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ 2022 کا خاتمہ ہو چکا ہے، آج 1 جنوری 2023 ہے۔ اگر ہم گزشتہ سال کے اوپر نگاہ ڈالیں تو پاکستان کی تاریخ کا ٹیسٹ فارمیٹ کے اعتبار سے بدترین سال ثابت ہوا۔ گو کہ پاکستان نے ون ڈے اور T20 میں کامیابیاں حاصل کیں، لیکن ٹیسٹ فارمیٹ کے اعتبار سے 2022 پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین سال تھا۔ یہ وہ سال تھا جس میں پاکستان نے سب سے زیادہ میچز کھیلنے کے باوجود اپنے ملک میں ایک ٹیسٹ میچ بھی نہ جیتا۔ پاکستان نے مجموعی طور پر 7 ٹیسٹ میچز کھیلے اپنے ملک میں، 4 میں شکست کھائی، 3 ڈرا کیے اور کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ یہ پاکستان کی مجموعی تاریخ میں صرف تیسرا موقع تھا کہ پاکستان کو اپنے ملک میں 5 یا اس سے زیادہ میچز کھیلنے کا موقع ملا۔ اس کے باوجود پاکستان ٹیم کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اس سے پہلے سال بھر میں زیادہ میچز کھیلنے کے باوجود پاکستان کو کوئی ہوم میچ میں کامیابی نہ ملنے کا جو بدتر ریکارڈ تھا وہ 1969 میں تھا، جب پاکستان نے 6 ٹیسٹ میچز کھیلے تھے، ایک جو ہے شکست کھائی، 5 ڈرا کیے تھے۔ 1998 میں پاکستان نے 5 ٹیسٹ میچز کھیلے، 2 میں شکست کھائی، 3 ڈرا کیے تھے۔ تو یہ پاکستان کے صرف 3 ایسے سال ہیں جس میں پاکستان میں 5 سے زیادہ میچز کھیلے گئے لیکن پاکستان کو کوئی فتح نہ مل سکی۔ اور یہ مجموعی تاریخ میں نہ صرف پاکستان بلکہ مجموعی تاریخ میں دیکھا جائے تو پاکستان انڈیا کے بعد دنیا کی دوسری ایسی بدقسمت ٹیم بن گئی ہے جسے سال میں سب سے زیادہ میچز کھیلنے کے باوجود اپنے ملک میں ایک بھی فتح نہ مل سکی۔ یہ جو بدتر ریکارڈ ہے پاکستان کے آگے جو موجود ہیں وہ انڈیا ہے۔ 1983 میں اس نے اپنے ملک میں 9 ٹیسٹ میچز کھیلے تھے، 3 میں شکست کھائی اور 6 ڈرا کیے تھے، ایک بھی فتح نہیں ملی تھی۔ اور 2022 میں اب پاکستان نے 7 میچز کھیلنے کے باوجود کوئی فتح حاصل نہیں کی۔ اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان 6 ٹیسٹ میچز کھیلنے کے باوجود اپنے ملک میں پہلے بھی فتح سے محروم رہ چکے ہیں، جبکہ انگلینڈ 4 بار اس بدتر صورتحال سے دوچار ہوئی ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک مایوس کن خبر تھی۔ البتہ وائٹ بال میں پاکستان نے 2022 میں بھی اچھے خاصے بہتر نتائج دیے ہیں۔